بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے صرف اور صرف رانا ثناءاللہ کی یہ خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کافی ہے۔ آپ سنیے رانا ثناءاللہ کیا کہہ رہے ہیں، باقی خبروں پر بعد میں آتے ہیں۔ وکلاء کی بات بھی کریں گے، عمران خان صاحب کے وکیل کی بھی بات کریں گے، اور اس میں واضح اشارہ ہے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کہیں نہیں کہہ رہی کہ ہر صورت عمران خان کو رہا کرو۔ یہ بات وہی کہ کارکنوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے، 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، 26 نومبر کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی بات نہیں ہو رہی۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جیل میں رکھنا ہے رکھو۔ یہ کوئی اور چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے، ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کی پیشکش حکومت نے نہیں کی، علی من گنڈا پور کے رابطے چاروں طرف ہیں، چاروں طرف، رانا ثناءاللہ کہہ رہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے صرف ان کے اپنے بیانات کے سوا کوئی پریشر نہیں ہے۔ عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کی پیشکش حکومت نے نہیں کی، حکومت کر بھی نہیں سکتی، حکومت تو ملاقات نہیں کروا سکتی۔ حکومت کہاں سے ہے؟ حکومت جن کی ہے بات ان کی ہے، اور ان کو بہت واضح اشارہ چلا گیا ہے عمران خان کی طرف سے بھی، عمران خان کی اہلیہ کی طرف سے بھی۔ وہ میں آپ کو سنوا دوں گا، یہ جو بات جو پیغام گیا ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ان سے منسلک ہیں، ان کے ترجمان ہیں، ان کے رویے اس بات کے غماز ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ علیمہ خان کی ان کے سوشل میڈیا آپریٹر سے گفتگو سامنے آئی۔ علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے پی ٹی آئی کا بیانیہ متاثر ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی پر ظلم ہوا، اندرونی لڑائی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ جس جماعت میں لوگ اس قسم کی لڑائی ہو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کا اداروں اور ریاست کے حوالے سے جو موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے 2 سال پہلے ننکانہ صاحب واقعے کو 24 نومبر کا واقعہ بنایا، فلسطین میں ہوئے مظالم کو ڈی چوک میں ہوئے واقعات بنا کر پیش کیا۔ اچھا، اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کا اداروں اور ریاست کے حوالے سے جو موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے، یہ اب وہی بات کہ کسی طرح سے یہ کیا جائے کہ جی تحریک انصاف، عمران خان اور ادارے، اسٹیبلشمنٹ، ان کی لڑائی رہے گی تو ہی ہماری زندگی ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس پر سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو سنانی ہے وہ اس پر ہے۔ اچھا جی، کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جس نے کہا وہ ڈی چوک میں تھا، اس کو نقصان ہوا، تھانے میں درخواست نہیں دی، درخواست دیتے کوئی کارروائی نہ ہوتی وہ الگ بات تھی۔ پھر کہا جی پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، امید ہے آنے والے دنوں میں پاکستان مضبوط معاشی ملک بن کر ابھرے گا۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ملک میں سیاسی استحکام نہ آ سکے۔ اب یہ وہی کے پوائنٹس کو رہیں، یہ بات مان لینا ہی کافی ہے کہ جی عمران خان کا ادھر سے کوئی پریشر نہیں ہے، وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے رکھنا ہے، جہاں 525 دن ہو گئے ہیں اور کچھ دن رکھنا ہے رکھ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹکراؤ رہے، اور ہم نے بڑی معیشت ٹھیک کر دی ہے، اب ان کو کچھ ہو گیا تو وہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر وہی تحریری صورت میں مطالبات دیں، اور پھر جناب علی من گنڈا پور صاحب اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ خود بتا رہے ہوں گے۔ علی من گنڈا پور کے رابطے چاروں طرف ہیں۔ عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کی کوئی آفر حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ کیا عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ لیٹ ہونے پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ مذاکرات کی وجہ سے ہیں، عدلیہ کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ سب رانا ثناءاللہ نے کہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ ایشوز تھے وہ گورنر ہاؤس میٹنگ میں ہیں، وہ طے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب آ جائیے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سنیے ذرا کہ ان کے وکیل فیصل چودھری کیا کہہ رہے ہیں۔ ایجنڈا اکاؤنٹس ہیں جن کے خلاف جو ہے بی بی صاحبہ کے خلاف بطور خاص ایک پروپیگیشن ہے، ایک آرگنائزڈ کیمپین ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے بشر بی بی کے رول تھا عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو شہداء نہ ہی عرب ممالک اور یہ جو سارے معاملات جن کے اوپر جو کنٹرولنگ ہو رہی ہے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی شہداء نہ ہی عرب ممالک اداروں کے خلاف جو ٹرولنگ ہوتی ہے تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے پہلے سٹیٹمنٹ نمبر کیا ہے کہ عام معافی کا اعلان، اب کہہ رہے ہیں کہ جو اداروں کے خلاف یا شہداء کے خلاف جو بات ہے اس میں پی ٹی آئی کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس سے نہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہت احترام دیا ہے، ان کو بہت اہمیت دی ہے، شہداء ہمارے لیے عزت کا مقام ہے۔ اس طرح سے یہ جو اکاؤنٹس ہیں جن سے ٹرولنگ ہوتی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی آفیشیل اکاؤنٹس نہیں ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو بی بی صاحبہ کے خلاف ہوتا ہے، جو
اب یہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ لگتا یہ ہے کہ کچھ ایشورنسز مانگی گئی ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف یہ کہتی ہے بطور جماعت ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر دباؤ اس طرح سے ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کروا رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹرولنگ اس طرف چل جاتی ہے. تو یہ وہ کہنے کی تحریک انصاف کو تعلق نہیں. اس کا اسٹیٹمنٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کارکن یا ہمارے سپورٹر اس کام میں ہیں تو وہ پیچھے ہٹیں. یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے. جس طرح عام معافی کا اعلان بھی تھا کہ جی عمران خان عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، وہ بھی اس طرف اشارہ تھا. تو یعنی جس کو آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں عمران خان راستہ دے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے علی ترین، انہوں نے تو جو سب سے بڑا ادارہ ہے پی سی بی اور پھر پاکستان کا اپنا پی ایس ایل سب سے بڑا ٹورنامنٹ، اس پہ بڑے سوالات اٹھا دیے، اس کا مذاق اڑایا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے ہر دفعہ اس سے کسی پہ آپ تقریب کرتے ہیں، فلاں ہے فلاں، ہمارے انٹرنیشنل پلیئر زیادہ انگلینڈ کے ہیں، اور چلیں اور نہیں تو دبئی چلے جائیں، ایکٹیویٹی ہوگی، فلاں ہوگا، یہاں سیکورٹی ایشوز ہیں. پتہ لگا کہ انہوں نے کہا جی گوادر میں سارا کچھ ہوگا. ہم نے کہا کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گوادر میں تو کلینس نہیں ملنی ہمارے کھلاڑیوں کو. یہ علی ترین نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. فائنل بھائی ہم سب پکڑے ہوتے ہیں کہ یار کیا مطلب فائنل، کہتے ہیں بس پریس ریلیز کمنگ ان 3 منٹس. ہم کہاں لندن کی باتیں کر رہے ہیں، دبئی. یہ اب جو ان کے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہنس رہے ہیں ان کی اس بات پہ کہ جی اچھا، انہوں نے کہا جی گوادر فائنل ہے، باتیں کر رہے ہیں. ہمیں میسج آتا ہے گوادر فائنل بھائی، پریس ریلیز ان 3 منٹس. اب میں نے پھر یہ علی ترین ہے جہانگیر ترین کے بیٹے جو یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پلیز ایکسپلین کہ آپ کس بیسس پہ آپ نے فیصلہ کیا گوادر جانا. آپ نے کسی سے پوچھا کہ جو ہمارے اوورسیز پلیئرز ہیں، کوچز ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ آفیشلی بلوچستان از اگینسٹ ٹریول پالیسی ان یو کے. ٹریول پالیسی یو کے کی جو ہے اس کے وہ اگینسٹ یعنی ہے یو کے لوگوں کو، ان کے پلیئرز ہیں، کوچز ہیں، ان کو وہاں جانے کی اجازت اس طرح سے نہیں ملتی کہ نہیں وہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ سیف نہیں ہے. یہ حالات ہیں، یہ علی ترین کہہ رہے ہیں. اور یہ پروگرام میں بیٹھ کر یعنی ایک یہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. حکومت آئی ایم ایف کو بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس کمی پر رضامند کرنے میں ناکام. یہ جو کہہ رہے تھے جی ہم بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سب ایسے ہی نعرے بازی. اور پھر کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. تو آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ کوئی آپ سیلز ٹیکس میں کمی کر ہی نہیں سکتے. عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں ہے، میں نے آپ کو تفصیل بتائی. ہاں جی یہ دیکھیے، اب اگر یہاں کوئی آئین و قانون ہو تو رخصتی پکی ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی 5 سالہ مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. اب 26 جنوری کو تو یہ جائیں گے نہیں، کیونکہ جی 26 سے آئینی ترمیم آ گئی ہے اور اس میں یہ جب تک کوئی نیا نہیں آتا یہی کنٹینیو کریں گے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہی لوگ تھے اور جب پوری طاقت میں تھے پچھلے 2.25 سال سے. کیا ہو گیا ہے کہ آج عمران خان سے بات ہو رہی ہے کہ جی آپ یہ اسٹیٹمنٹس دیں تاکہ کوئی راستہ ملے، کوئی راستہ بنے. یہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ اور شوق پورے کر لیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی الیکشنز ہونے ہیں، اب یہ جو جھرلو پھرا ہے نا فروری 2024 میں، یہ نہیں ہونے والا اب. اور میں اس پر آپ کو تاریخ کے حوالے دے سکتا ہوں، ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء اور اس کے بعد مشرف دور. تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ اس طرح کے الیکشنز کروائیں اور آپ اگلی دفعہ کروا سکیں. یہ نہیں ہوتا. یہ لوگ عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے. مطالبات کیا خاک مانیں گے، شریف افضل مروت نے کہہ دیا ہے. اور وکلاء کا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، وہ ہوا یہ ہے کہ لاہور جی پی او چوک میں وکلاء کا سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف احتجاج. وکلاء آ گئے اور یہ انہوں نعرے لگائے ہیں. اچھا، اس میں حسان نیازی اور دیگر جو وکلاء ہیں ان کی تصاویر بھی اٹھا رکھی ہیں انہوں نے. بانی پی ٹی آئی نے تحریری مطالبہ دینے کی اجازت دے دی ہے. مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں ہیں، ہم ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کسی نے رہائی کا نہیں کہا تھا. بیرسٹر گوہر. اور یہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے بیان دیا ہے کہ اب تحریری مذاکرات بھی ہوں گے اور مذاکرات آگے بڑھیں گے بھی، اور ہم ملک اور قوم کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ہمیں کسی نے رہائی کا نہیں کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی، وہی بات. اور رانا ثناء اللہ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ الگ ہے. یہ جو مطالبات ہو رہے ہیں، مذاکرات اور یہ سب، یہ آپ دیکھیے ملک اور قوم کے لیے. ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان سے راستہ مانگا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ تو ہونا ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں اسپیس تو دیں. وہ اسپیس اب عمران خان دے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس اسپیس سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اللہ حافظ.